الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ الى آخر الحدیث. محترم سامعین و ناظرین، حق تعالی شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امت کے ہر شخص کے لیے، وہ قائد ہو، معلم ہو، مدرس ہو، مزکی ہو یا عام رعایا میں سے ہو، سبھی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کامل نمونہ، بہترین نمونہ اور خوبصورت ترین نمونہ ہے. آپ اللہ کی عبادت میں بھی نمونہ ہے، آپ اللہ کی طرف دعوت میں بھی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کی توحید، اخلاص، اسی کے لیے اور اسی کی رضا کے لیے ایک بندے کو کس طرح محنت کرنی چاہیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں کیسے جوڑنا چاہیے، ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ جل شانہ کے بندگی میں داخل کرنا. آج کل ہم ماہ شعبان کے دوسرے نصف سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اور ہر دائی کو، ہر مربی کو، ہر معلم کو یہ سوچنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیں، والحکمہ، سنت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور حضرات صحابہ کا تزکیہ فرمائیں، ان کے دلوں سے ہر کجی دنیا فانی کی محبت اور اخلاق فاضلہ سے محبت اور اخلاق ردی اخلاق، ان سے نفرت، اور کھرچ کر ان سب چیزوں کی رغبت کو نکال کے انہیں باقی اور آخرت کی رغبت اور ان اعمال کی ترغیب میں پوری کوشش اور موقع اور محل اس کو استعمال کرنا. اس خاطر اس میں ہم غور کرتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری حصہ ہوتا تو اب گویا کہ حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول کیسے تیار کرتے، ان کی کس طرح استعداد پیدا کرتے ان میں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے. یہ ہے ایک مزکی، معلم اور داعی کا موقع اور مناسبت سے فائدہ اٹھا کے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو استقامت اور بندگی اور اطاعت پہ کھڑا کرنا. تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی آپ کے اسی عمل کو ذکر کیا گیا ہے. کیا کہ جب آخر شعبان کا ہوتا تو پھر آپ حضرات صحابہ کے سامنے ماہ رمضان، اس کے دنوں اور راتوں کی فضائل، شرف اور اعمال کا بتاتے، تاکہ وقت پہ، موقع اور محل کے مناسب جو عمل، جو قول اور جو فعل اللہ کے بندوں کو کرنا چاہیے اور آپ کے امتیوں کو اس پہ وہ قائم اور مستقیم رہیں اور ڈٹ جائیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شعبان میں ہمیں یہ خطبہ دیا. فقال، اور فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. اے لوگو، ناس سے خطاب ہے، گویا کہ یہ عالمی خطاب ہے پیغمبر علیہ السلام جو عالمگیر نبی ہیں ان کی زبان. اے لوگو، قد اضلکم
شہر عظیم، یاد رکھو کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہے، وہ اپنے سایہ کر رہا ہے تم پہ۔ اب آپ دیکھیں، یہیں سے سنیں کہ کسی زمانے کی فضیلت کتنی عام ہوتی ہے مکان کی فضیلت سے۔ اب میں آپ سے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوں، حرم محترم سے، جس کی بڑی فضیلت ہے، ایک عمل لاکھ کے برابر ہے۔ یہاں پر حرم محترم میں، مگر یہ فضیلت پانے کے لیے ہر شخص کو دوسرے شہر سے اس شہر آنا ہے، چاہے وہ مملکت سعودی عرب میں ہی رہتا ہے، اس کو یہاں آنا پڑے گا، جدہ سے، طائف سے، مدینے سے، مشرقی صوبے سے، مغربی صوبے سے یہاں آنا پڑے گا۔ اگر وہ شخص پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، یہاں آنا پڑے گا، امریکہ میں ہے، افریقی ممالک میں ہے، یورپی ممالک میں ہے، تو یہاں آنا پڑے گا۔ یہ ہے مکان کی فضیلت۔ مگر زمانے کی فضیلت دیکھیے کہ زمانہ خود ہر بندے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اضلکم شہر، یہ خود بابرکت مہینہ سایہ کرتا ہے ایمان والوں کے اوپر۔ وہ اس ملک میں ہے، اس ملک کے مشرق میں آخر جاپان، چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، یا وہ اس کے مغرب میں یورپی ممالک، اور اس کے بعد ممالک، یا شمال میں ہیں یا جنوب میں۔ یہ رمضان خود پہنچتا ہے وہاں، جہاں جہاں اور جس ملک اور جس مومن کے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے جس کے آسمان میں، رمضان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ذرا غور کریں برادران کرام، اللہ کی کیسی رحمت عامہ ہے کسی زمانے کا، جب اللہ سے اسے شرف مل جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اے لوگو، پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے یا آنے والا ہے ایک عظیم الشان مہینہ، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا شہر مبارک، اور برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، کہ ہر عمل بندے کا اس زمانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ثواب، اجر اور قیمت میں بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی بڑی منڈی، بڑے بازار اور بڑے اجتماع میں جاتا ہے کہ وہاں پہ منافع کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، سفر کرتے جاتا ہے، محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، تو اللہ تعالی رمضان کی آمد پر خود بندوں کے سامنے ان کے گھر اس مہینے کو بیچ کر ان پہ اپنا فضل عام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے فضل عام اس مہینے کا۔ تو پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات پہ مستقل ہم بات کریں گے۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا روزہ رکھنا اللہ نے اپنے بندوں پہ فریضہ کر دیا، فرض کر دیا، کہ روزہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے بندوں پر۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کا قیام نفل کر دیا۔ پورے سال میں
کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں بندے نفلی نماز جماعت سے پڑھیں، نہیں، حتیٰ کہ شب قدر، شب برات، کوئی بھی رات ایسی نہیں کہ جس میں اس کی خاص یا مخصوص کوئی نماز ہو، نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے لیلۃ النصف شعبان تھی، کوئی مخصوص نماز نہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں۔ ہاں، بندے اللہ کا قرب پانے کے لیے نفل سے اس کا قرب پائیں، ذکر اذکار سے پائیں، تلاوت قرآن سے پائیں، تو اللہ کی طرف سے اس زمانے کی فضیلت انہیں مل جائے گی۔ تو رمضان کا زمانہ ایسا ہے کہ ایک پورا مہینہ اللہ کے ایمان والے بندوں کا مہمان خود بخود بن جاتا ہے۔ جہاں سورج نکلا، جہاں چاند نکلا، وہاں رمضان جائے گا، خود جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ذرا غور کرو، رب رحمان الرحیم کا کس قدر احسان ہے ہم پہ کہ اگر کوئی بندہ مکان کی فضیلت نہیں پا سکتا، وہ حرمین کا سفر نہیں کر سکتا، بیت المقدس نہیں جا سکتا، کہ اس کی مسجد میں نماز کا زیادہ اجر ملے گا، مدینے کی مسجد کا زیادہ اجر ملے گا، اور مکہ مکرمہ کی اس مسجد حرام کا بہت بڑا اجر ملے گا، تو رمضان خود اس کے گھر جائے گا۔ اس پہ ذرا غور کر لیں برادران اسلام۔ پھر آگے فرمایا فیہ لیل، کہ جس میں اللہ نے دن کے روزے کو فریضہ قرار دیا اور رات کی نماز کو، قیام کو نفل قرار دیا۔ اب عجیب مسلمانوں کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مابین نزاع کا باعث بنا لیا 8 اور 20 رکعت۔ اور اللہ کے بندو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسوہ حسنہ ہے۔ سنو پھر آپ کا قیام کیا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو نماز پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو ان کے حسن اور طول کا نہ پوچھ۔ اتنی لمبی اور اتنی حسین نماز تھی آپ کی رات کی کہ جب سحری کا ڈر ہوتا کہ اس کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر آپ وتر پڑھتے۔ تو ایسی نماز آپ بھی پڑھا کریں، چاہے 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں یا 10 پڑھیں، جتنے بھی پڑھیں ایسی نماز پڑھیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، من تقرب فیہ، جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کوئی ایک نیکی کا کام کیا، بخصلۃ فیہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک نیکی کی، تو ایسی ہے جیسے رمضان کے غیر میں اس نے فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینہ میں کوئی فرض ادا کرے تو گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اندازہ کر لیں، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے حضرات صحابہ کو موقع اور مناسبت سے اعمال صالحہ میں ترغیب دینا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو گھر کا بڑا، محلے کا امام اور خطیب،
قوم کا سربراہ، فوج کا قائد، اور اسی طرح جو اپنے منبر اور محراب میں کھڑا ہے اس دنیا کے کسی بھی ملک میں، اس کو بھی چاہیے کہ موقع اور محل کی مناسبت سے اپنے لوگوں کو خیر میں رغبت دے اور شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کرے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے ان ایام میں۔ پھر آگے سنیے آپ نے کیا فرمایا۔ پھر فرمایا نبی کریم نے، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، صبح سے شام تک روزے دار کے لیے نہ اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے، نہ غذا کو کھانا، نہ مشروب کو پینا، نہ کسی مسلمان کی زبانی لذت غیبت کرنا، یعنی گویا کہ مسلمان نے صبر کیا اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ یہ ہے اصل فلسفہ روزے کا، اور یہ ہے اس کا صبر ہونا۔ پھر آگے فرمایا، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا، کیونکہ ہر انسان کو جب وہ روزے دار ہو تو احساس ہوتا ہے اپنی خواہش کو مٹانے کی کتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی خواہش کو جب وہ ترک کرتا ہے تو اس کے نفس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مواسات اور غمخواری، اس کی تعلیم اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ مزکی ہے، یہ مہینہ بندوں کو پاک کرنے والا ہے، مطہر ہے، ان کے اخلاق کو بنانے والا ہے، ان کی عادات کو سلجھانے والا ہے، اور ان کو فرائض اور اعمال صالحہ پہ پابند رکھنے والا ہے، اور ان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ایسا مہینہ کہ جس نے کسی روزے دار کو کھجور پہ روزہ کھلایا یا کسی پانی کے ایک شربے پہ، یعنی کسی کو کھلا کر روزہ افطار کروایا یا پلا کر، تو اب آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، یا دودھ کے ایک، یعنی روزے کھلانے کے لیے، افطار کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پیٹ بھر کسی کو کھانا کھلایا، بلکہ اگر کسی کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، کھانے کے لیے کھجور دے دی، پینے کے لیے دودھ کا ایک، یوں سمجھیں کہ جو آدمی پی سکے اتنا دے دیا، اللہ اکبر، پانی کا گھونٹ یا دودھ کا گھونٹ یا لسی کا دودھ، لبن او مسقط لبن، یعنی لسی کا ایک گھونٹ پہلا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا روزہ کھلانے پر ہم میں سے کون قدرت نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے اندر اس حدیث کا مفہوم دل میں بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس شہر کا، اس مہینے کا ہم دل کی گہرائی سے استقبال کریں گے، اور یہ حکمت ہے مزکی اور داعی اور معلم کی اپنے مخاطبوں کی تربیت کرنے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر شخص میں روزے دار کی افطاری کا جذبہ پیدا ہوگا،
اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس پہ اجر و ثواب ملنے کی غرض سے وہ دوسروں کی روزہ کھلانے میں سبقت کرے گا۔ اب آپ دیکھیں اس ایک حدیث میں کتنے اعمال پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں اور اپنے امتیوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل تربیت۔ پھر آگے فرمایا اسی حدیث میں شہر اولہ رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار، ایسا مہینہ جس کا پہلا اشارہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اب آگے دیکھیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تم نے کرنا کیا ہے، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اے بندو اس میں 4 اعمال کو، 4 خصلتوں کو، خوبیوں کو پیدا کرو اپنے اندر۔ 2 ایسی ہیں کہ اس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ اس کی تمہیں ضرورت ہے، تم اس کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، کثرت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو پڑھو، اور تستغفرونہ، اللہ سے مغفرت مانگو، استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ اور رہی وہ 2 خصلتیں جن سے تمہارے لیے استغنا نہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے جنت کو مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، اللہ اسے میرے حوض سے، جناب رسول اللہ کے حوض سے ایسا پلائیں گے گھونٹ، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بس حضرات کرام، آج کی اس مجلس میں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم، افضل ترین مزکی اور ہمارے لیے بہترین نمونہ، تو ہمیں کس طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے ذمہ داری والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو اعمال صالحہ جو رمضان کے لیے ہیں ان پہ کھڑا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے اپنے لیے بطور نمونہ آپ کے اعمال، افعال، اقوال کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور واقعی یہ رمضان ہماری زندگی میں رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے چھٹکارے کا اور ہماری تربیت کا رمضان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔